دوستو، آج کا ٹاپک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مسکراہٹ کی اہمیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ اپنائی۔ تو دوستو، اگر ہمارے چینل پہ اب آگے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آنے والی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ تھینکس۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں اسے سالہ سال سے جانتا ہوں، وہ میرا رفیق کار ہے۔ یقین کیجئے میں ابھی تک یہ نہیں جانتا کہ اس کے منہ میں دانت بھی موجود ہے کہ نہیں۔ ہمیشہ سے ترش رو، چیں بجوی، گویا مسکرا دیا تو عمر کم ہو جائے گی یا پیسے تھوڑے رہ جائیں گے۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب بھی دیکھا مسکرا کر ہی دیکھا۔ مسکراہٹ کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہے دائمی بشاشت و تازگی، یوں کہ آپ کا چہرہ ہمیشہ ہنستا، مسکراتا اور خوشی سے دمکتا رہے۔ مثال کے طور پر آپ اسکول کے استاد ہیں اور اپنی کلاس کے کمرے میں جاتے ہیں تو تازہ اور خوش باش چہرے سے طلباء کے سامنے آئیں۔ آپ ہوائی سفر کے لیے ہوائی اڈے جاتے ہیں اور ہوائی جہاز تک پہنچنے کے لیے گزرگاہ پر چلتے ہیں، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس حالت میں مسرور نظر آنے کی کوشش کریں۔ شاپنگ سینٹر یا گیس سینٹر پر جاتے ہیں تو روپوں کی ادائیگی کرتے وقت مسکرائیں۔ یا آپ کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، کوئی آدمی آ کر شامل ہوتا ہے، بلند آواز سے سلام کہتا ہے اور حاضری محفل پر تارانہ نظر ڈالتا ہے تو مسکرائیں۔ آپ کسی محفل میں شرکت کرتے ہیں اور سب سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائیں۔ غصے کا فور کرنے، شک کے جذبات اور تذبذب کی کیفیت دور کرنے میں مسکراہٹ کی ایسی تاثیر ہے جس میں دوسری کوئی شے اس کی شریک و سہیم نہیں ہے۔ بہادر وہ ہے جو اپنے جذبات پر حاوی ہو اور بدترین حالات میں مسکرانا چھوڑے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے جا رہے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے کناروں والی نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ راستے میں ایک اعرابی دونوں کے پیچھے چلتا ہوا آیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا پلو اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے چادر کو ایک جھٹکے سے کھینچا۔ انس بتاتے ہیں اس بدو نے چادر اس شدت سے کھینچی کہ نبی کی گردن پر رگڑ کے نشان پڑ گئے۔ یہ بدو کیا چاہتا تھا؟ آپ سوچتے ہوں گے وہ کسی نہایت ضروری کام کے سلسلے میں آیا ہوگا، شاید اس کا گھر جل رہا تھا اور وہ مدد مانگنے آیا تھا، یا اس کے قبیلے کو مشرکین کی طرف سے کسی حملے کا اندیشہ تھا اور وہ ان کے خلاف تعاون حاصل کرنے آیا تھا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں تھا۔ اس نے چھوٹتے ہی کہا، اے محمد! یہاں غور و طلب پہلو یہ ہے کہ اس نے احتراماً اے اللہ کے رسول نہیں کہا، بلکہ نہایت درست لہجے میں بولا، اے محمد! تمہارے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا اور مسکرا دیے، پھر حکم دیا کہ اسے کچھ دیا جائے۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہادر انسان تھے۔ اس نوع کا برتاؤ انہیں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ معمولی باتوں پر نہ آپ کے جذبات میں تلاطم پیدا ہوتا اور نہ آپ ان کا بدلہ لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ نرم دل تھے۔ آپ قومی و مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ بدترین حالات میں بھی مسکراتے رہتے، کام کرنے سے قبل اس کے انجام پر غور کرتے۔ اندازہ کیجئے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی سے بغل جاتے یا اسے دھتکار دیتے، نتیجہ کیا نکلتا؟ کیا ایسا رویہ اختیار کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کا رخم ٹھیک ہو جاتا یا بدو تقاضا کرنے کا ڈھنگ سیکھ جاتا؟ اگر ان سوالوں کا جواب نفی میں ہے اور نفی ہی میں ہے تو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ایسے حالات سے نپٹنے کے لیے صبر و تحلم، برداشت، بردباری، حسن ظن اور ٹھہراؤ سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی کہا تھا، لیس الشدید بسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ طاقتور وہ نہیں جو ہمیشہ دوسروں پر غالب آئے، طاقتور صرف وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت چہرے کی مسکراہٹ اور بشاشت دیکھ کر عوام و خاص آپ کی طرف کھچے چلے آتے تھے۔ مسلمان غزوہ خیبر کے لیے روانہ ہوئے۔ اثناء جنگ میں چمڑے کا ایک تھیلا جس میں کچھ چربی تھی اور گھی سے بھری ایک مشک یہود کے قلعے کے فصیل پر سے نیچے آ رہی۔ عبداللہ بن مغفل نے
انہیں اٹھایا اور کندھے پر لاد خوشی خوشی اپنے خیمے کی طرف چل پڑے۔ راستے میں انہیں ایک آدمی ملا جو مال غنیمت جمع کرنے اور اسے ترتیب دینے پر مامور تھا۔ اس نے تھیلا پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور بولا، لاؤ اسے میرے حوالے کر دو، میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دوں گا۔ عبداللہ نے اسے اپنی بغل میں دبا لیا۔ نہیں، اللہ کی قسم، یہ میں تمہیں نہیں دوں گا، یہ مجھے ملا ہے۔ اس نے کہا، اس سے انکار کس کو ہے کہ یہ تمہیں ملا ہے؟ دھینگا مشتی جاری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزرا ہوا۔ آپ نے ان دونوں کو تھیلا اپنی طرف کھینچتے ہوئے دیکھا تو مسکرا دیے۔ پھر غنیم پر مامور آدمی سے کہا، تیرا باپ نہ رہے، عبداللہ اور تھیلے کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ اس پر اس آدمی نے وہ تھیلا عبداللہ کے حوالے میں چھوڑ دیا۔ عبداللہ اسے لے کر خیمے میں سے اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے۔ پھر سب نے مل کر اس میں موجود چربی پکائی اور کھائی۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، تمہارا اپنے بھائی کے منہ پر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔